کہ ایک جو بہت ضروری چیز تھی کہ آپ لوگوں کی ایکسیس ہو کورٹ کے اندر، اور آپ کا ہونا اس لیے ضروری تھا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہاں سماعت کس قسم کی ہو رہی ہیں۔ ہم بڑے دنوں سے، آپ کو پتہ ہے کئی مہینوں سے لوگ ہمیں کہہ رہے تھے، دنیا سے لوگ ہمیں فون کر کے کہتے تھے کہ آپ یہ کیس انٹرنیشنل کورٹس میں لے کر جائیں۔ بڑے لوگوں نے پریشرائز کیا، انہوں نے کہا جیسے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا تھا، کل اعتزاز احسن بھی آئے ہوئے تھے جیل میں، اور یہی بات ہو رہی تھی ذوالفقار علی بھٹو کی کہ بڑے مہینے کسی کو خیال تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھائی جائے گی، اور کہتا ہم کیونکہ ہمیں سب کو یقین تھا کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھائیں گے، اس لیے کسی کی تیاری نہیں تھی اور سب بڑے شوق میں تھے کہ کیوں ان کو پھانسی چڑھایا گیا۔ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج عمران خان کو بھی اسی راستے پہ لے کے جایا جا رہا ہے۔ جو رانا ثناء اللہ نے کیس کیا تھا عمران خان کے اوپر، اس کی دفعات پھانسی کی ہیں، عمر قید یا پھانسی، لیکن عمران خان کی جس تیزی سے یہ کیس کیا جا رہا ہے اور آپ لوگوں کو ایکسیس نہیں دی جا رہی، آپ میں سے کئی آئے ہیں کورٹ میں آ کے بیٹھے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ اتنا بڑا شیشہ لگا دیا ہے تاکہ آپ کو سماعت کی بھی آواز نہ آئے، اور اگر آپ سماعت سن لیں تو یقین کریں اس سے بڑا مذاق انصاف کا نہیں ہو سکتا۔ اور آج ہم نے، آج نہیں بلکہ 2 دن پہلے ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ فیملی یو کے میں کورٹ میں جا رہی ہے، عمران خان کے بیٹے سلیمان اور قاسم یونائٹڈ کنگڈم میں کیس کریں گے، اور ایک کیس ہمارا فائل ہونے جا رہا ہے ڈونلڈ لو کے خلاف امریکہ کے اندر، اور یہ اس کے اوپر اس لائرز کام کرنا شروع کر دیے انہوں نے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سائفر کیس ہے اس کا جو اب خان صاحب تو آپ کو پتہ ہے 1000 دفعہ بتا چکے ہیں کہ یہ ڈونلڈ لو نے ایک پیغام بھیجا تھا باجوہ کے لیے، اور یہ کیس جو ہے یہ عمران خان کے اوپر نہیں ہے، یہ پاکستانی عوام کے اوپر ہے۔ انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے یہ جو کیس ہے یہ پاکستانی عوام کے اوپر ہے، کیونکہ یہ پیغام جو ڈونلڈ لو نے جنرل باجوہ کے لیے بھیجا تھا کہ حکومت گرا دو، یہ عوام کی چنی ہوئی حکومت تھی جس کو باجوہ، جنرل باجوہ نے گرایا تھا، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ جو عوام ہے، یہ کیس سزائے موت عمران خان کے اوپر نہیں ہو رہی، یہ عوام کے اوپر ہو رہی ہے۔ تب سے حکومت گری ہے، سب سے زیادہ بڑی سزا تو پاکستان کے لوگوں نے اٹھائی ہے، کیونکہ معیشت کی تباہی ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب سزا تو پاکستان کو مل چکی ہے، پاکستانی لوگوں کو۔ یہ جو یو کے کا کیس ہے، یہ سلیمان، قاسم اور ان کی عمران خان کی فیملی اس کو بیک کریں گے، اور یہ بڑا سیریس کیس ہوگا، اس کا آپ کلیئر ہو جائیں۔ اب مجھے افسوس ہے کہ ہمیں یہ کرنا پڑ رہا ہے، ہم نے آخری مومنٹ تک، آخری وقت تک یہ امید رکھی تھی کہ یہ ہمیں نہ کرنا پڑے۔ ہم تھوڑی سی بھی امید رکھ لیتے نا اپنی عدلیہ میں، لوگ ہمیں کہتے تھے، میں آپ کے سامنے بھی کئی دفعہ کہا ہے، ہم پھر بھی اوپر امید تھے کہ ہماری جو ججز ہیں انشاءاللہ یہ جو ان کے اوپر پریشر ہے یہ سہ جائیں گے، اور یہ ایسا کام نہیں کریں گے جو بذات خود ایک جرم ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ جو اگر اس قسم کے فیصلے یہ جس جلدی میں سنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کل فرد جرم عائد ہی نہیں ہوئی تھی، ہم ابھی وہ جج صاحب لکھ نہیں رہے تو آپ ٹی وی پہ چلا رہے تھے، کیسے آ گئی آپ کے پاس ٹی وی پہ؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ساری اسکرپٹ لکھی گئی ہے اور یہ آپ کو ٹی وی پہ پہلے آپ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ ہم یہاں جیل کے اندر بیٹھے تھے، کورٹ سے تو جج سے تو ہمارے پاس نہیں آئی تھی، جج تو وہ کہہ رہے تھے اندر لکھ رہے ہیں۔ تو یہ 2 کیسز کا میں نے آپ کو بتانا تھا۔ اب انشاءاللہ ہم انٹرنیشنل جا رہے ہیں، ہم عمران خان کو اس سزائے موت تک پہنچانے کی جو ہے نا، پھانسی کے پھندے تک نہیں پہنچنے دیں گے، ہم اس کے لیے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم انٹرنیشنل بھی جائیں گے، اور کچھ نہیں ہوگا تو ہم انشاءاللہ ہر کوشش کریں گے جو قانون کے اندر ہوگی کہ ان کو یہاں سے رہا کروایا جائے۔ کوئی سوال ہے آپ کے پاس؟ تو میڈم آپ کے وکیلوں نے یہ بات بتلائی ہوگی کیا پاکستانی شہری کے اوپر جو پاکستان میں قید ہو اس کے اوپر امریکہ میں یا برطانیہ میں کیس یعنی کہ اس وقت سے چل سکتا ہے؟ کیونکہ خان صاحب تو ڈوئل نیشنل بھی نہیں ہے، اگر وہ ڈوئل نیشنل ہوتے تو پھر وہاں پہ ان کی عدالتوں کی جورسڈکشن اپلائی ہوتی۔ دیکھیں، یہ اگر خالی عمران خان کے اوپر کیس
तब होता अगर सिर्फ इसमें जनरल बाजवा इन्वॉल्व होते। इसमें जनरल बाजवा, हुसैन हक्कानी जिसको उन्होंने हायर किया था, और फिर डोनाल्ड लू ने जो जनरल बाजवा को कहा था। अब अगर हमें छुपाया जा रहा है, अंदर कहते हैं सारा कुछ सीक्रेट है, सारी दुनिया को पता है, अंदर हमें कहते हैं सीक्रेट है, और सीक्रेट रख के उसके ऊपर खान साहब को सजाए मौत सुना देंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। ये ह्यूमन राइट्स का केस है, ये इंसानी हकूक़ का केस है। अब मैडम, आप आलमी अदालतों की जानिब जा रहे हैं, तो क्यों नहीं आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं कि वहाँ से आपको रिलीफ मिले और आसानियाँ हो आपके लिए? देखें, ये हमारे लॉयर्स यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहे हैं। सारे लॉयर्स सारा दिन कभी एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में भाग रहे हैं, लेकिन हमें भी तो नज़र अब आना शुरू हो गया है कि यहाँ पे कई महीने इसी तरह चक्कर लगवाते रहेंगे, और हमने देख लिया है। अब आप ये समझ लें, अगर कोई हमारे जैसे लोग जो कभी इंटरनेशनल जाना ना चाहें, अगर हमने वहाँ का रुख कर लिया है, तो कुछ तो हमें अब नज़र आ रहा है कि कोई बहुत तेज़ी और बड़ी जल्दी है खान साहब के ऊपर उनको सज़ा देने के लिए। तो मैम ये भी बता दीजिए, में लिया है क्या उनकी मर्जी इसमें शामिल है कि आप लोग यूके भी जाएं, अमेरिका भी जाएं? हमने खान साहब को पता है, उन्होंने बिल्कुल इस पे अब इत्तेफाक कर लिया है कि हाँ, बिल्कुल यूके में भी करें और यूएसए में भी करें। और ये डेट भी बता दें कब तक? इस पर फिर लॉयर्स काम करना शुरू कर दिया इन्होंने इसके ऊपर, और इंशाल्लाह जल्द हम फाइल करेंगे। टाइम बहुत थोड़ा है। जिस स्पीड पे हमारे लोग यहाँ काम कर रहे हैं, वो इंसाफ के लिए नहीं यहाँ काम हो रहा, और अब मैं बड़ी मायूस होकर हम ये बात कर रहे हैं, और बड़ी मजबूरी थी जिसके तहत हमें ये फैसला करना पड़ा है। मैम, क्या ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है एज पर यहाँ पर जो प्रोसीडिंग्स होती है उनको देखते हुए कि खान साहब को ये फांसी देना चाहते हैं, या फिर आपके वकीला ने इस हवाले से आपको अवेयर किया है कि इस तरह का कोई ये माइंड सेट रखते हैं? आप मुझे बताएं, ये दफा जो राना सनाउल्लाह ने लगाई हैं, जो अप्लाई भी नहीं करती हैं इसके ऊपर, ये केस बन ही नहीं सकता। अगर वो चला सकते हैं, जो बन ही नहीं रहा, कोई जज जिसके सामने ये केस जाता, मजाक है। आपको क्यों बाहर रखा जा रहा है? आपने एक दिन भी नहीं आके सुना ठीक से कि क्या हो रहा है, क्यों बाहर रखा जा रहा है? क्योंकि एक दफ़ा आप सुन लेना तो आप भी हंसते हुए बाहर निकलेंगे। यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा अंदर। ये किसी को हम बड़े भी देखिए, फिर भी हम बड़ी मैं ये सोच रहे थे कि क्या पता ये थोड़ी सी बेहतरी की तरफ, पता नहीं, उम्मीद तो इंसान सारे रखते हैं। इंसान अपने जुडिशल सिस्टम की इंसल्ट भी नहीं करना चाहता। अब बाहर जाते हैं, लोग कहते थे बाहर जाएं, हमें बुरा लगता था कि हमारे अपनी जुडिशल सिस्टम की ये बहुत बड़ी तौहीन है। लेकिन क्या करें, अगर वो इतने मजबूर हैं तो फिर हम भी अब मजबूर हो गए हैं। अच्छा मैडम, ये बता दीजिए, खान साहब कहते रहे हैं कि ज़ाहिर है अमेरिकन गुलामी की बात होती रही है, अब अमेरिका में ही उन्हीं की वो इंसाफ लेने जा रहे हैं, कैसे? इसके अंदर गुलामी कौन सी बात है? इसके अंदर एक सेकंड, डोनाल्ड लू जिसने यहाँ पैगाम भेजा था कि इनकी हुकूमत गिरा दो, वो गुलामी है? या अगर आप अपना जस्टिस सिस्टम आपको इंसाफ ना दे सके तो आपको आलमी जगह पे जाकर जस्टिस मांगना, या वो गुलामी है? हम तो उनके पास जा रहे हैं कि आपके लोगों ने जो किया है उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। आपने मैडम ये बताइएगा कि इंटरनेशनल बॉर्डर से एक चीज़ जो हमारी समझ में आ रही है, आपको पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम जो है उस पर एतमाद नहीं है, आपको इंसाफ की कोई तवज्जो नहीं है। अगर आपको है तो आप मुझे बता दें, हम फिर चले जाएंगे उस कोर्ट में। आप जिसका आप कहेंगे हम उधर चले जाएंगे। आपने कहा कि तख्तादार तक इमरान खान को नहीं पहुंचने देंगे। इससे ये बात ऐसे आपकी झलक लगी है कि शायद आपको लगता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो टाइप का केस आगे बढ़ रहा है, और अब तक तो यही तासुर था कि इमरान खान को इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर करने के लिए ये सब किया जा रहा है, लेकिन अब आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि ये इलेक्शन से बाहर करने की गेम नहीं है, इमरान खान को जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस का टू किया बिल्कुल यही हम कह रहे हैं, हम आपको यही कह रहे हैं। आप ये समझ लें कि जो ये दफात हैं, पहले कोई सजाए मौत की दफात लगाने का ये केस बनता है। आप लोग इसके लिए कोई लॉयर होने की ज़रूरत नहीं, आप ज़रा इसको ज़रा केस खोल के देख लें। मेरे ख्याल में आप सारे समझदार लोग हैं, हमारे से ज़्यादा समझदार हैं, आपको भी नज़र आ जाएगा इसमें कुछ नहीं है केस में। ठहरो, मुकामी अदालतों में जो भी केस चल रहे हैं, तो फिर आप लोग विड्रा कर लेंगे, डिफेंड नहीं करेंगे? क्या कह रहे हैं? अभी जो केसेस चल रहे हैं मुकामी अदालतों में पाकिस्तान, यहाँ तो हमारे लॉयर्स कर रहे हैं और वो चलते रहेंगे। हम तो अपनी बात कर रहे हैं फैमिली की,
کہ ہم کدھر ہم اس کو کہاں لے کر جا رہے ہیں. ہم وہیں ان کو چیلنج کریں گے جن کی وجہ سے جن کو بچانے کے لیے ہو رہا ہے. میں افسوس ہی کہہ رہی ہوں نا, مایوسی میں اور افسوس سے کہہ رہے ہیں. ہم بالکل اپنی عدالتی نظام کی وہ ایک قسم کی انسلٹ ہی ہے اگر آپ کہیں کہ جی باہر جانا پڑ رہا ہے. اگر ہمیں مجبوری ہے تو ہم باہر جا رہے ہیں. آپ لوگوں کو موبلائز کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ پاکستان میں اگر ہم نے رول آف لا قائم کرنا ہے تو اگر عمران خان ہوں یا XYZ جو بھی ہوں, پاکستان کے عوام کا یہ حق ہے کہ وہ رول آف لا کے لیے باہر نکلے. تو آپ انٹرنیشنلی جانے کی بجائے پاکستان کی عوام کی کورٹ پہ کیوں نہیں جاتے؟ دیکھیں, پاکستانی عوام باشعور ہیں اور لوگوں کو نکلنا چاہیے اپنی ضمیر کی آواز پہ, کیونکہ یہ لا صرف عمران خان پہ تو نہیں ہوگا. کل آپ لوگ جب جائیں گے عدالتوں میں, آپ کو انصاف کی توقع آپ کو بھی نہیں ملے گی. تو آپ اپنے نظام کے لیے باہر نکلیں. ہم اپنے بھائی کے لیے جائیں گے, آپ اپنے نظام کے لیے خود نکلیں. صرف عمران خان تو نہیں افیکٹ ہو رہا نا, آپ ساروں کے ساتھ کیا ہوگا کل جب آپ عدالت میں جائیں گے؟ آپ کو امید ہے انصاف کی؟ اگر عمران خان کے ساتھ پبلکلی یہ تماشا ہو سکتا ہے تو کل آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو لوگوں کو خود کرنا چاہیے, اپنے خود یہ سوچ کے نکلنا چاہیے کہ آپ اپنے نظام کو خود بچائیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کال دوں, ہم تو اپنے بھائی کے لیے کھڑے ہیں, ہم اس کے لیے تو پہلے کر لینا. یہ تو امریکہ نے بھی کہا کہ یہ جو ڈونلڈ لو والا یا سائفر والا ہے, یہ تو خود پاکستان میں یہ پورا معاملہ مینوپولیٹ کیا گیا, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. تو کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے واضح طور کے اوپر کہا ہے کہ یہ پاکستان میں چیز مینوپولیٹ کی گئی ہے, ڈونلڈ لو نے یا امریکہ نے نہ ہی حکومت گرائی نہ ہی کوئی ایسا تو پھر امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بتا دے کہ ڈونلڈ لو نے ایک میٹنگ میں کیا پیغام دیا تھا باجوہ صاحب کے لیے, کیا پیغام دیا تھا آپ بتائیں. آپ سب کو پتہ ہے کیا پیغام دیا تھا. سائفر نہیں پڑھا اور خان صاحب کے اوپر سارے پاکستان کو دیکھیں آپ, وہ ایک ان کا وہ باہر کا ہی جرنل ہے, اس کو انٹرسیپٹ, اس کے اندر سارا آیا ہوا ہے. انہوں نے کہا تھا حکومت گرا دو, خان صاحب 10 دفعہ بتا چکے ہیں, سارے پاکستان بتا چکے ہیں. ساری یہ سیکرٹ کیوں ہے پہلے یہ بتائیں. ایک آدمی کہہ رہے ہیں ان کی حکومت گرا دو, اس کے اندر سیکریسی ہونی کیوں چاہیے؟ انٹرسیپٹ کو کیسے مل گیا وہ سائفر جو خان صاحب کے پاس تھا یا شاہ محمود قریشی کے پاس تھا, وہ انٹرسیپٹ یہ ان کے پاس سائفر نہیں تھا. سائفر ہوتا کیا پہلے آپ کو کسی کو پتا؟ سائفر کیا کاغذ ہے, ایک پیغام ہے جو میٹنگ کے اندر جو منٹس ہوتے ہیں نا, ایک میٹنگ ہوتی ہے آپ کو پتا نا منٹس ہوتے ہیں, ہاں اس کے اندر جو منٹس ہوتے ہیں یہ وہ منٹس تھے. منٹس کی جو ریکارڈ ہے وہ اٹھا کر انہوں نے پاکستان بھیجا, جو کہ پریزیڈنٹ کو, پرائم منسٹر کو, چیف آف آرمی اسٹاف کو جانا چاہیے. یہ صرف اس نے کہا صرف جانا چاہیے باجوہ صاحب کو. یہ ڈونلڈ لیوک نے اگر غلطی کی ہے, اس کو ایسے حکومت کا گروانے کے لیے میسج نہیں بھیجنا چاہیے تھا. یہ اس سے ہمیں اس کو پوچھنا چاہیے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کیوں کہے گی کہ انہوں نے صحیح کیا؟ خان صاحب نے خود کہا کہ جو جلسے میں نے کاغذ لہرایا تھا وہ سائفر نہیں تھا. نہیں, ایک سیکنڈ, آپ اس کو چھوڑ دیں. آپ اس کو کہاں لے کر جا رہے ہیں پہلے بتائیں کہ پیغام تھا کیا. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ پیغام بھی نہیں پڑھا ہوگا. آپ ٹھہرے, آپ ایسے ہی میرے خیال میں ٹائم ضائع کرنے کے. اچھا آپ ٹھہر ابھی ٹھہرے, یہ آپ کو پتا چل گیا جو ہم نے کہہ دیا. اب ہم جا رہے ہیں. کیس کا آپ نے حوالہ دیا, نسیم مدن شاہ صاحب کا ایک ریکٹ پر ہے جو چیف جسٹس تھے, ان کا انٹرویو ریکارڈ پر ہے. انہوں نے کہا کہ ماشاء اللہ والوں کی بات ماننا پڑتی ہے. وہ کیس تو ناڈان میں ہوا, اس وقت تو کوئی ماشاء اللہ نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے وہ اس بہائنڈ آل دس کو یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ میرے خیال میں یہ اس کے اوپر جیل والوں سے پوچھیں جہاں سے وہاں آرڈر لے رہے ہیں. ہمیں نہیں پتا, ہمیں بھی یہی ہے. پہلے ماشاء اللہ تھا, پتا تھا کہ کون لوگ ہیں. اب صرف سنتے ہیں جی اوپر سے آرڈر آیا. جس سے پوچھو, جس سے بات کرو, اوپر سے آرڈر آیا. میرے خیال میں پاکستان میں اس وقت کوئی شک میں نہیں ہے. میڈیا سے پوچھو, آپ لوگوں کے کیمرے کل بند ہو جائیں گے. آپ بتائیں کہاں سے آیا آرڈر آیا. آپ لوگ کیوں سن رہے ہیں؟ آپ کیوں عمران خان کا نام بند کر رہے ہیں؟ آپ بتائیں کیوں بند کیا ہوا ہے ٹی وی کے اوپر؟ اوپر سے آرڈر آیا. آپ بھی سارے, آپ سے ابھی میں سوال پوچھوں گا, آپ کہیں گے جی اوپر سے. آپ کا اوپر کا, سب کا اوپر کا ایک ہی آرڈر ہے.
तो आप बता दें, नाम लेते हुए आप क्यों घबराते हैं सारे? थैंक यू। अच्छा, अब जी हम आज की जो प्रोसीडिंग हुई है कानूनी, उसके बारे में आपको बताएंगे। कल से ये बहुत सारे मीडिया के ऊपर बात चल रही थी कि चार्ज फ्रेम हुआ है कि नहीं साइफर के केस के अंदर इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर। तो हम आज जब अदालत में गए, पहले तो हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज क्रिमिनल डिवीज़न लगी हुई थी, वो अब अगले बुध तक चली गई हैं। जब हम यहाँ पे